نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی: المبحث السابع، مبحث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کتاب کا 7واں مبحث ہے۔ اس سے پہلے 6 مباحث گزر چکے ہیں۔ شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ میری اس کتاب کی بنیادی طور پر 2 قسم ہیں۔ پہلی قسم تمام شرائع اور قوانین کے بنیادی قواعد کلیہ پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم ان قواعد کلیہ کی روشنی میں جو عملی نظام ہے، خاص طور پر شریعت محمدیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو عملی نظام سامنے آتا ہے، دوسری قسم اس پر مشتمل ہے۔ اور پھر پہلی قسم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پہلی قسم 7 مباحث پر مشتمل ہے، جس کی ترتیب بھی وہاں واضح کی تھی، اس کا پورا میکانزم بیان کیا تھا کہ تمام شرائع اور قوانین میں تمام مذاہب اور قوانین کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، اس کا اگر مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے تو وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ہر قانون اپنے بنیادی اہداف اور فکر کی روشنی میں کسی چیز کو اچھا کہتا ہے جسے نیکی کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے جسے وہ برا سمجھتا ہے اور اس سے وہ روکتا ہے۔ تمام قوانین کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کچھ باتوں سے روکتے ہیں، جو اس کے نقطہ نظر سے صحیح اور درست ہوتا ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو اس کے نقطہ نظر سے برا ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ بر اور اسم، تو بر و اسم انسان کے لیے حقیقت میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 4 مباحث کی ضرورت تھی کہ کائنات کیا ہے، اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا کائنات اور کائنات کے خالق سے کیا رشتہ ہے، خود انسان کی حقیقت اپنے جسم اور روح کے ساتھ کن چیزوں پر مشتمل ہے، جسمانی تقاضے کیا ہیں اور روحانی تقاضے کیا ہیں۔ یہ 4 امور پر 4 مباحث الگ الگ شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں، جو تمام مذاہب عالم میں متفقہ ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں بر و اسم کی حقیقت پر مشتمل 5واں مبحث تھا۔ تو 5 مباحث میں اچھائی اور برائی کی جو اوریجنل حقیقت ہے اسے واضح کیا، اس کے قوانین بیان کیے تھے، اور پھر 6ٹھے مبحث میں اس کا جو عملی سیاسی نظام ہے، سیاست ملی ہے، جو ہم نے پچھلے سبق میں مکمل کیا تھا، 6ٹھا مبحث، اس میں سیاست ملیہ کے قوانین اور ضابطوں پر شاہ صاحب نے گفتگو کی تھی۔ اس طرح دنیا میں جو عالمی قواعد و ضوابط ہیں تمام مذاہب کے، بر و اسم سے متعلق ہوں یا سیاست ملی سے متعلق ہوں، وہ پیچھے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کتاب کا اہم ترین مبحث 7واں لائے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم انسانیت میں منتقل ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت البر والاسم اور حکمت السیاست الملیہ کے تناظر میں جو عملی بین الاقوامی نظام قائم کیا ہے، اس کا علمی منہج کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علوم جن سے آئندہ ہر دور میں عملی نظام بنائے جائیں گے، تو اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ دین اسلام میں مقنن اول اور شارع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیا ہیں، ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے، اور ان میں سے وہ کون سے علوم ہیں
جو امت کے لیے واقعتاً فرض اور واجب ہے، اور کون سے ایسے علوم ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، دوسری طرف ایک انسان ہے۔ انسانی ناطے سے آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو ضروری نہیں کہ اس کی اساس پر قانون سازی کی جائے۔ تو قانون سازی سے متعلق بنیادی علوم کون سے ہیں، یہ تفریق کرنا ضروری ہے۔ کل علوم نبوت کتنے ہیں، اور ان علوم نبوت میں سے آئندہ کے لیے قانون سازی کی اساس کون کون سے علوم ہیں۔ یہ بحث اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جب تک ہم علوم کی قانونی حیثیت نہیں سمجھتے، اس وقت تک اگلے دور کا نظام نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے اس پورے مبحث میں احادیث نبویہ کا ایک مکمل میکنزم بیان کیا ہے، کیونکہ دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ قانون، اور دوسری یہ کہ حضور ایک زمانے میں آئے تھے، انسان تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق نظام بنایا ہے، اور آج ہم اپنے دور کے لوگ ہیں تو جو قواعد پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں آج قانون سازی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم قانون کا اختیار، شریعت کا اختیار ان اصولوں کی روشنی میں از خود اختیار کر لیں۔ زمانے کے بدلنے سے، حالات اور ماحول کے بدلنے سے ہم از خود قانون سازی کر سکتے ہیں، یہ دوسری انتہا ہے۔ اور ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کا انکار کیا جاتا ہے، قرآن کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور احادیث کی نوعیت اور اہمیت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتی، اس کو محض اس دور کا معروض قرار دے کر ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو دو یہ انتہائیں ہیں، ایک حدیث کے نام پر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے اور آپ کے زندگی کے ہر واقعے کو قانون بنا دینا، قانون سمجھنا، جس کا آج کل تو بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے۔ کوئی حدیث کہیں سے بھی ملی اور اسے دنیا میں نشر کر کے کہا کہ بس یہ قانون ہے۔ جی، جب سے اہل حدیثیت کے نام پر یہاں پورے دینی قانونی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ عالمی سامراجی طاغوتی قوتوں نے شروع کیا، جسے پرتشدد اسلام آج کل کہا جاتا ہے، یا وہابی برانڈ اسلام، کہ جس نے حدیث کی ہر بات کو قانون قرار دے کر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے رد عمل میں دوسرا نقطہ نظر سامنے آیا کہ حدیث ہی نہیں ماننی چاہیے، بس قرآن ہمارے پاس کافی ہے، اور قرآن کی اساس پر جو کچھ ہم تشریح کریں وہ قانون سازی ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ متوازن نقطہ نظر علوم نبوت کے تحلیل و تجزیے پر مشتمل ہے۔ اس مبحث میں شاہ صاحب نے اس کی حقیقت واضح کی ہے، اور اس کے لیے بھی شاہ صاحب کا وہ انداز و اسلوب جو پیچھے رہا ہے کہ پوری انسانیت کا، اقوام عالم کا مطالعہ کرو، اور اس علم سے متعلق جتنے افراد ہیں، جتنے اس فن کے ماہرین ہیں، انسانی سماج کی قانون سازی سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کی آراء اور ان کی اجتماعیت اور جمہور کی جو سوچ اور رائے ہے، جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، ان کی اجتماعی رائے کو سامنے رکھ کر علوم نبوت کے منہج کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے پچھلے قواعد و ضوابط میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے جمہور، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، دنیا کے کسی خطے کے انسان ہوں، تو انسانی نقطہ نظر سے جو انسانیت کے لیے
اجتماعیتوں کے لیے چیزیں لازمی اور ناگزیر رہی ہیں، اسی تحلیل و تجزیے کے تحت ہی قواعد و ضوابط سمجھنے ضروری تھے۔ ایسے ہی یہاں بھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جمہور اہل علم وہ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کا انداز و اسلوب کیا ہے، اسی تناظر میں ہمیں یہاں اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے لیے جو شاہ صاحب نے یہاں مباحث ابواب متعین کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قانون کی بنیاد علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، نالج کی اساس پر ہی سوسائٹی بنتی ہے۔ علم نجوم کے ماہرین علم نجوم کے بنیادی قواعد و ضوابط اور اس نالج کی اساس پر سوسائٹی بناتے ہیں۔ طبیعیات کے ماہرین اپنے تجربات اور مشاہدات سے سوسائٹی کی تشکیل کے قوانین دریافت کرتے ہیں، وہ ایڈم اسمتھ ہو یا کارل مارکس ہو۔ اور جو علوم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے جو علوم کی نوعیت ہے اس کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ تو علوم نبی کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہے، اسے شاہ صاحب یہاں اس باب میں زیر بحث لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے متعلق سب سے پہلے تو دو بنیادی قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ علم، علمی طور پر یہ قاعدہ اور ضابطہ جان لیجیے کہ انما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودون فی کتب الحدیث علی قسمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں مدون بھی کر دی گئی ہیں۔ دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو حضور سے ہونے والی روایات، اور پھر ان روایات کو کتب حدیث میں مدون بھی کر دیا گیا ہو، تدوین کتب۔ آگے چل کر تیسرے باب میں شاہ صاحب یہ بات واضح کریں گے کہ آج ہم تک حضور کی احادیث کے پہنچنے کا ذریعہ قرن اول میں تدوین کی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم براہ راست نہ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تابعین سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق مدون شدہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کی روشنی میں ہی ہم عملی طور پر اور علمی طور پر حضور کے علوم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس آج مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہے، بخاری سے لے کر اب تک مثلاً 24-25 واسطے ہیں، اور بخاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 سے لے کر 6-7 واسطے ہیں، تو 30-35 واسطوں سے میرے پاس ڈائریکٹ کوئی حدیث آ گئی ہے، اور وہ ایسی ہو جو ان کتابوں میں مدون نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ کتابوں ہی کے ذریعے سے علوم آتے ہیں۔ تو کتابوں میں جو مدون شدہ حدیثیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کردہ روایات ہیں، اس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ، وہ روایات اور احادیث وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول، رسالت کے نقطہ نظر سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور رسول اتھارٹی ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، وہ انسانیت پر اللہ کے قوانین کے نفاذ کی حکومتی اتھارٹی ہے۔ اس لیے وہ خلافت ظاہرہ اور باطنہ دونوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں جماعت تیار کی، اور جو جماعت میں فرد شامل ہوتا گیا، مسلمان بنتا گیا، اس پر حضور کا حکم اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ کوئی آدمی ایمان لائے اور حضور کی بات نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ پارٹی ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پارٹی پالیٹکس کے اصول پر پارٹی لیڈر کی قیادت کو تسلیم کرنا، یہ مکی دور کے اندر جسے شاہ صاحب نے خلافت باطنہ کہا ہے، ظاہری طور پر تو مکہ میں ابو جہل حکمران تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت یعنی تعلیم و تربیت، اس باطن سے مراد وہ جو صوفیوں کی گھڑنتو باطنیت ہے وہ نہیں، اس خلافت باطنہ سے مراد پارٹی ڈسپلن ہے کہ جو حکم حضور نے دے دیا، بلال کو تکلیف اور اذیت بھی ہے تو تپتے ریت پر بھی وہ اس حکم سے منحرف نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر وہ غلام ہے امیہ ابن خلف کا، اسی طرح صہیب ہے، یاسر ہے، عمار ہے، وہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ پارٹی ڈسپلن کا 13 سالہ مکی دور، اور پھر اس پارٹی نے جا کر جب ریاست مدینہ تشکیل دی تو وہاں 10 سالہ خلافت ظاہرہ کا دور، کہ جب مدینہ کی تمام آبادی نے آپ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، میثاق مدینہ کے نتیجے میں معاہدہ ہوا، ہر مشرک یہودی انصاری جو بھی وہاں موجود تھے مدینہ میں 9,500 غیر مسلم تھے، جن میں 500 مسلمان، 10,000 کی آبادی ہے۔ انہوں نے جب حضور کی ظاہری حکومت کو تسلیم کر لیا تو اب اس حکومت نے حکومتی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے جو احکامات دیے، تو وہ احکامات آپ کی 23 سالہ زندگی کے ایک تو وہ ہیں جو بحیثیت سے رسول، بحیثیت پارٹی لیڈر یا بحیثیت سربراہ اور حکمران کے آپ نے اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے کہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم جو آگے آ رہی ہے اس کا تعلق بحیثیت رسول نہیں ہے، بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے کرنے کا مشورہ دیا یا حکم دیا، یا اس کی آگے 6 قسمیں آ رہی ہیں۔ دوسرا دائرہ یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن حکیم کی وہ آیت ہے سورۃ الحشر کی، جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول جو کچھ آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں، آپ نے اس کا حکم دیا، لوگوں کو ہر حال میں اسے ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ اب اس قسم سے متعلق جو تبلیغ الرسالہ والا حکم ہے، اس کی 4 بنیادی اقسام ہیں۔ اس دائرے میں 4 بنیادی اقسام آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی، یہ ہمیں ہر حال میں تسلیم کرنے ہیں۔ نمبر 1 منہ علوم المعاد و عجائب الملکوت وہذا کلہ مستند الی الوحی، سب سے پہلے آخرت سے متعلق جو علوم ہیں، اور اس پوری کائنات کا ایک تو یہ ظاہر ہے جو ہمارے سامنے جسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اور ایک اس کائنات کا عالم ملکوت ہے، ڈائنامک سسٹم، وہ مخفی نظام یا غیبی نظام، جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے لوگ۔ تو غیب کیا ہے؟ یہ ملکوت کیا ہے؟ ملکوت کا یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملکوت دکھایا۔ ہر نبی کو جب رسول اور نبی بنایا جاتا ہے تو اس پوری کائنات کا جو غیبی نظام ہے، ملکوتی نظام ہے، اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے انبیاء کے لیے تو خاص طور پر
جو اس تحریک سے وابستہ ہیں، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تک اسرائیلی تحریک کے انبیاء ہوں، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جنہیں معراج کی رات پوری کائنات کا مطالعہ کرایا گیا، جسے آپ دنیا میں حکمرانی کی اتھارٹی دے رہے ہیں، تو وہ کسی نظام کا نمائندہ ہے نا۔ تو وہ نظام ہے کیا؟ اس کا بنیادی سٹرکچر ہے کیا؟ ایک افسر کو جسے ایک علاقہ دیا جائے، اس کو پورے سسٹم کا میکنزم معلوم نہیں تو وہ نافذ کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اتھارٹی بن کر آئے ہیں، تو اس پوری کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ انسانیت کے لیے کامل اور مکمل سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہر نبی کی لازمی ضرورت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو کل انسانیت کے بنیادی اساسی امور اور خاص طور پر اس کا پورا ملکوتی نظام، اس کا مشاہدہ کرانا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ ملکوت کے عجائبات، کتنے آسمان ہیں، کتنی زمین ہے، ہاں جی، اس میں فرشتوں کا نظام کیا ہے، اس لیے ایمان لانے میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس پر آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، تو اس پورے کائنات کے اس نظام کے عجائبات آپ کو بتلائے گئے، اور آپ نے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے بنیادی اصول بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی تمام مراحل کی، انسانی زندگی کے تمام مراحل کی۔ تو معاد یعنی آخرت سے متعلق علوم اور اس کائنات کے عجائبات سے متعلق جتنے ملکوت سے متعلق علوم ہیں وہ آپ کو عطا کیے گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ مکمل طور پر وحی الہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ھذا کلہ مستند الی الوحی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی عقل یا تجربے اور مشاہدے سے معلوم نہیں کیے، یہ اللہ نے بتلائے ہیں براہ راست۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، قرآن بھی وحی ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے وہ تبلیغ الرسالت سے متعلق جو قسم اول ہے اس کا پہلا علم ہے، جن کا تعلق علوم معاد اور عجائب ملکوت سے ہے، وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئے ہیں، اور وہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ تو احادیث کے پورے ذخیرے کا مطالعہ کیا جائے، مدون شدہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو ان میں پہلا علم علوم المعاد و عجائب الملکوت، اور یہ مکمل طور پر وحی الہی کی طرف نسبت رکھتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ومنہ، اس قسم اول سے متعلق جو بحیثیت رسول آپ نے علوم بیان کیے ہیں، ان میں دوسری قسم شرائع و ضبط للعبادات والارتفاقات بوجہ ضبط المذکورۃ فیما سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں جو حکم دیے گئے ان کو عمل میں لانے کے ضابطے، قاعدے، پروسیجرز واضح کیے۔ شرائع کہتے ہیں بنیادی آئینی اور دستوری دفعات کی عملی تشریح کرنا،
اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنا، پروسیجر طے کرنا کہ وہ کام سر انجام کیسے پائے گا۔ آئین تو نافذ ہو جاتا ہے، قانون کے طالب علم جانتے ہیں کہ قانونی طور پر آئین میں کوئی دفعہ پارلیمنٹ منظور بھی کر لے تو عمل درآمد کا جب تک پروسیجر طے نہیں ہوگا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا کہ اس قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی کون سی ہے اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے ذریعے سے اس قانون میں جو مطلوب روح ہے وہ وجود میں آئے گی، عمل میں آئے گی۔ اب جیسے مثلاً قرآن حکیم نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اب یہ ایک بنیادی فریضہ عائد کر دیا گیا، لیکن خود نماز کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اس کا پورا طریقہ، قیام کتنا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں پڑھنی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قومہ، قاعدہ، جلسہ، اس کے تمام طریقہ کار، رکعتوں کی تعداد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس اقیم الصلاۃ کا جو آئینی اور قانونی جو بنیادی دفعہ یا حکم آیا ہے، اس حکم کی عملی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب قرآن میں آیا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ مکمل کرو، تو کیسے کریں، حج کیا ہے، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اس لیے حضور نے طواف بھی کیا اپنے حج الفرض میں تو اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، بلندی پر، تاکہ سارا مجمع دیکھ سکے کہ حضور اس طواف کے دوران کیا کیا عمل کر رہے ہیں۔ پورا سفر منا، عرفات، مزدلفہ حضور نے اپنی اونٹنی پر کیا، لوگ پیدل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اس سے پتہ چل جائے کہ حج کے کیا طریقہ ہے۔ مثلاً یہ تھی مثالیں، تو جتنی شرائع قرآن میں موجود احکامات کا جو شرعی نظام اور عبادات کے جتنے ضابطے حضور نے متعین کیے، یہ علوم ہے۔ اسی طریقے سے والارتفاقات، اور ارتفاقات کیسے متعین ہوں گے، ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق رابع تک بین الاقوامی سسٹم قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے قیصر و کسریٰ کو خط لکھ کر اور اہداف مقرر کر کے بتلا دیا کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ حضور نے ارتفاق ثالث میں مکے کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر مشرک اور یہودی کو امن دے کر اپنی ریاست کا حصہ بنایا معاہدے کے تحت۔ تو یہ ایک ارتفاق ثالث کا عملی نظام بتلا دیا۔ مثلاً قرآن نے کہا تھا قتال کرو، تو قتال کے قاعدے اور ضابطے بتلا دیے۔ اس قتال کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہر کافر کے پیچھے بندوق لیے اور اسلحہ لیے پھرتے رہو اور جو ملے قتل کر دو، تو پھر تبلیغ کسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے قاعدے اور ضابطے بتلا دیے کہ ریاست جہاد کرے گی، پرائیویٹ جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ریاست کے ان قوانین کے تحت کیا کیا کام کرنے ہیں وہ بھی واضح کر دیا اپنے عمل اور کردار سے۔ جہاں پہنچو سب سے پہلے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دین کا پیغام دو اس بستی میں، نہیں مانتے تو دوسرا حکم، ٹھیک ہے اپنے عقیدے پر رہو، لیکن تمہیں ہمارا سیاسی نظام جو عدل و انصاف کا ہے وہ قبول کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مسلمان جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ عقیدہ بے شک اپنا رکھو، کیونکہ دین میں کوئی جبر اور عقیدے کی
زبردستی کی بات نہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ریاست فیصلہ کرے گی کہ تمہارے سیاسی نظام کی طاقت انسانیت دشمنی پر مبنی ہے یا انسانیت دوستی پر مبنی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ حضور مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے جا رہے ہیں تو راستے میں کسی نے کہا کہ مکے پر حملے کا کیا فائدہ ہے، نہ وہاں مال ہے، نہ وہاں بھوک اور غربت کی وجہ سے حسن رہا ہے، لڑکیاں چاہیے ہوتی تھیں جہاد میں، تو تم وہاں فلاں قبیلہ ہے بڑا خوشحال ہے، مالدار ہے، پیسے ویسے بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی، تو وہاں حملہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے منع کیا ہے کہ اس بستی پر آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جبرائیل سے مشورہ لائے ہو کہ حکم کا حکم کیوں؟ کہا کہ اس بستی کے لوگ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، عقیدے کا کفر ہے نا صرف، اس لیے اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ مکے کے اپنے رشتہ داروں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو سفیان حضور کے خسر ہیں، ان کے خلاف تو لڑنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور جو غیر مسلم دوسرے ان سے لڑنے کے لیے تو حضور نہیں جا رہے، منع کر دیا جاتا ہے وغیرہ۔ ارتفاقات سے متعلق جو امور ہیں ان کو منضبط کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل نے یا سکوت نے، حدیث اسی کو کہتے ہیں، تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس طریقے سے منضبط کیا ہے ان قاعدوں کی روشنی میں جن پر شاہ صاحب کہتے ہیں بوجوہ الضبط المذکورہ فیما سبق، سسٹم بنانے کے جو قاعدے اور ضابطے پیچھے تفصیل سے مختلف ابواب میں سیاست ملیہ کے باب میں شاہ صاحب بتلا چکے ہیں، ان کی روشنی میں آپ نے جو شرائع متعین کی ہیں۔ علم کا یہ دوسرا دائرہ تبلیغ رسالت سے متعلق ہے۔ وَحَاذِی بَعْضُهَا مُسْتَنِدٌ إِلَى الْوَحْیِ وَبَعْضُهَا مُسْتَنِدٌ إِلَى الْاجْتِہَاد۔ یہ جو علم کا شعبہ ہے، دوسرا درجہ ہے، اس کا کچھ حصہ تو وحی الہی پر مشتمل ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ نے اسے عمل درآمد کر لیا۔ قرآن میں وحی آئی یا حدیث کی، حدیث قدسی ہے، اور بعض حصہ ایسا ہے جو حضور نے اپنے اجتہاد سے کیا، اور وہ اجتہاد بھی کیا تھا۔ قرآن حکیم کی آیات اور اس میں اس کے نزول کا جو انداز اور اسلوب ہے، اس کو سامنے رکھ کر حضور کی فقہی صلاحیت نے ان آیات سے اخذ و استنباط کر کے وہ بات بیان کی۔ یہ اجتہاد ہے، حضور کا اجتہاد ہے۔ مولانا سندھی بڑی اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تو مجتہد مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے اخذ کر سکتے ہیں، امام شافعی کو، امام احمد کو، امام مالک کو، لیکن عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دور کے ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ جو وما ینطق عن الہوا کا یہ مطلب ہے کہ بس اللہ کہے گا تو وہ کہیں گے، خود نبی اپنا اجتہاد نہیں کر سکتے۔ یہ تو نبی کی نبوت کو کم درجے پر لانا ہے۔ یہ کام تو صرف ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈاکیہ آیا، پیغام لا کر آگے منتقل کر دیا، اپنا کوئی اجتہاد اور اپنا کوئی عمل اس کے اندر عمل دخل نہ ہو۔ یہ بات تو درست نہیں ہے۔ اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ مجتہد ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجتہد اعظم ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ آگے جا کر ایک باب میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب الصلاۃ سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا میں نے تجزیہ کیا تو اکثریت وہ ہے جو حضور کا اجتہاد ہے، بہت کم الا ماشاء اللہ کتاب الصلاۃ کی حدیثیں ان کو حدیث قدسی کسی ایک آدھ کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ شاہ صاحب نے کہا میں نے اس پر ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی
کہ میں جتنے بھی ابواب ہیں ان میں حضور کے اجتہادات کو الگ کر کے واضح کروں کہ یہ حضور کا اجتہاد، یہ قرآن کی فلانی آیت سے حضور نے یہ اخذ کیا ہے، یہ حضور نے یہ قانون، یہ حکم فلانی زکوٰۃ کا فلانا قانون قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا ہے۔ لوگ فقہا کے اجتہادات کو قرآن سے اخذ کرنے سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کے اجتہادات جو قرآن سے آپ نے اخذ کیے ہیں انہیں مرتب اور مدون کروں، لیکن لگتا یہ کہ شاہ صاحب نے یہ کام مکمل نہیں کر سکے، اس کا اظہار کیا ہے تفہیمات الہیہ میں۔ تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا تقریباً نصف سے زائد حصہ شرائع اور ضبط قاعدوں سے متعلق جو طریقہ کار اور پروسیجر متعین کرنے سے متعلق حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات پر مشتمل ہے جو آپ نے قرآن سے اخذ کیا ہے۔ بہت کم حصہ ایسا ہے جو مستند الی الوحی ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی واضح کر دی کہ کسی کو یہ بات محسوس ہو کہ شرائع اور ضوابط میں حضور نے اپنا اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد تو وحی سے الگ ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں، وَاجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الوحی، حضور کا اپنا اجتہاد بھی وحی کی ہی طرح ہے، لأن اللہ تعالی عصمہ من ان یتقرر رأیہ علی الخطأ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، محفوظ رکھا ہے کہ آپ اگر کوئی رائے قائم کرنے میں کوئی خطا آپ سے ہوئی تو آپ اس غلطی پر برقرار رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں آپ کی رائے سامنے آئی اور اس میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کی خواہش پر سرداروں کے لیے الگ سے میٹنگ متعین کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی نگاہوں کو ان غریبوں سے ہٹا کر سرمایہ داروں کی طرف نہیں کرنا۔ کیا تم بھی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے پیچھے ارادہ کر لیا تم نے بھی؟ تو تنبیہ کر کے اس اجتہاد کو روک دیا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ حضور کا اجتہاد بھی جو شرائع اور ضوابط سے متعلق ہے اس کی حیثیت بھی بمنزل وحی ہی کے ہے، گو وہ حضور کا اجتہاد۔ وَلَيْسَ يَجِبُ أَن يَكُونَ اجْتِهَادُهُ اسْتِنبَاطًا مِنَ الْمَنْصُوصِ كَمَا يُظَنُّ، اور یہ بھی لازمی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اجتہادات نص قرآنی سے اخذ و استنباط پر مشتمل ہوں جیسا کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے، بل اکثرہ ان یکون، اس اجتہاد کی اکثریت بھی وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاصد شرع کے طور پر حضور کو تعلیم دی کہ شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ مقاصد شریعت اللہ نے بتلا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی تشریع کے بنیادی قوانین بھی، تحصیر کے بھی اور احکام کے بھی، ان تینوں پر پیچھے 3 باب گزر چکے ہیں، آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ شریعت اور اس شریعت کے قوانین میں آسانیاں اور احکام، اس کی مضبوطی اور پختگی کے اقدامات، اس کی تمام تر تفصیلات پیچھے سے سب بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ مقاصد متعین کر کے حضور کو بتلا دیے۔ فَبَيَّنَ الْمَقَاصِدَ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْوَحْيِ بِذَلِكَ الْقَانُونِ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کو جو وحی الہی کے ذریعے سے آپ پر القاء کیے گئے تھے، آپ نے اس قانون کی صورت میں اسے واضح کر دیا۔ یہ ایسا اجتہاد بھی نہیں ہے جیسا اجتہاد باقی فقہا کا ہوتا ہے۔
کہ وہ صرف اور صرف نصوص کو سامنے رکھ کر، قرآنی نصوص یا احادیث کو سامنے رکھ کر جزیات کا اخذ و استنباط کا کام کرتے ہیں۔ آپ کا اجتہاد مجتہد مطلق سے بھی اوپر کا اجتہاد ہے۔ تو دو درجے کے علم ہو گئے، پہلا علم علوم المعاد و عجائب الملکوت، دوسرا علم الشرائع والحدود، یوں کہنا چاہیے۔ شرائع کا تعلق عبادات سے ہے اور حدود کا تعلق ارتفاقات سے۔ تو دوسرا علم یہ امت کے لیے بطور رسول کے حضور نے نافذ کیا ہے، دو علوم۔ اور تیسرا ایک اور علم بھی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وَمِنْهُ حِكَمٌ مُرْسَلَةٌ وَمَصَالِحُ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُوَقِّتْهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ حُدُودَهَا۔ وہ تمام حکمتیں جو عمومی درجے کی ہیں، انسانی مسائل کے حل کرنے کی عمومی حکمتیں، اور مطلق مسلطیں۔ مسلطوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جو مسلط شخصی یا جزئی یا وقتی، اور ایک مسلط مطلق۔ مثلاً کل انسانیت کے لیے آپ ایک بین الاقوامی نظام بنانے لگے ہیں تو تمام انسانوں کے لیے مجموعی طور پر بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک عام اور مطلق مصلحت کیا ہے جو قانون سازی میں پیش نظر رہنی چاہیے انسانیت کے نقطہ نظر سے، اور وہ مصلحت یا حکم اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ عمومی حکمت کیا ہے، جس کو فقہا اصول فقہ والے جب بحث کرتے ہیں تو ان کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں، عمومی مصلحتیں۔ اور یہ وہ مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ جن کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ شرائع کا تو وقت متعین ہوتا ہے، نماز کا وقت متعین ہے، روزے کا وقت متعین ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، حج کے لیے استطاعت شرط ہے، لم یوقتها اور ولم یبین حدودها، اور کسی حد بندی میں بھی اسے بیان نہیں کیا مطلقاً۔ مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ بیان الاخلاق الصالحۃ و ازدادها، جیسے انسانیت کے بنیادی اخلاق، انسانیت کے لیے مفید سمجھے جانے والے بنیادی اخلاق آپ نے بیان کیے، اور پیچھے ایک مستقل باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اخلاق 4 ہیں بنیادی اخلاق۔ تو یہ اخلاق جو ہیں یہ مصالح مرسلہ ہے، مصالح مطلقہ ہے، حکم مرسلہ ہے۔ 4 بنیادی اخلاق، طہارت، اخبات الی اللہ، سماحت اور عدالت۔ تو یہ بھی باب تبلیغ رسالت میں سے ہیں، بطور رسول اور اتھارٹی کے آپ نے لازمی قرار دیا کہ ہر آدمی کا جسم اور روح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آگے اوقات کا تعین نہیں، مثلا غسل جنابت سے تو ہر حال میں آدمی کو ہر حال میں طاہر رہنا چاہیے، اور حدث اصغر جو ہے وہ جن جن اوقات میں ضروری ہے اس سے اس وقت ہونا اس کا ضروری ہے، نماز وغیرہ عبادات میں۔ اخبات اللہ یعنی قلب میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی کیفیت کا ہونا مطلوب ہے۔ اسی طرح سماحت اور وقار، اور اسی طرح انسانوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، یہ بغیر کسی وقت کے ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت عدل ہو، ہر وقت اخبات ہو، ہر وقت سماحت ہو، ہر وقت کوئی آدمی پاکیزہ اور طاہر رہتا ہے تو انوارات الہیہ اس کا ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاق حضور نے بیان فرما دیے، اور ان اخلاق کی ازداد ضد میں 4 چیزیں، طہارت کی ضد عدم طہارت کی حالت ہے، گندگی کے اندر حدث کی حالت میں رہنا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے، اس سے روکا اور اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اخبات اللہ کے بجائے تکبر ہے، شرک ہے، غرور ہے،
اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے بجائے کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی طریقے سے سماحت کی ضد بے حیائی ہے، بخیل ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی آپ تفصیلات پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اسی طرح عدالت کی ضد ظلم ہے، تو 4 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم مرسلہ ہے اور مصالح مطلقہ ہے۔ اسی طرح وَمُسْتَنَدُهَا غَالِبًا إِلَى الْاجْتِهَادِ، ان کی اکثریت ایسی ہے ان اخلاق کی کہ زیادہ تر حضور کے اجتہاد سے متعلق ہے۔ حضور نے اپنے اجتہاد سے، کامن سینس سے انسانیت کے ان بنیادی اخلاق کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی ضدوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ بمعنی، اور اس معنی میں کہ ان اللہ تعالی علمہ قوانین الارتفاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارتفاقات کا بنیادی قانون تعلیم دیا۔ فاستنبط منہا، آپ نے اس میں سے اس کی حکمت اخذ کی، حکمتاً، اور وجعل فیہا کلیتاً، آپ نے ان تمام حکمتوں اور ان قوانین کا جائزہ لے کر ایک قاعدہ کلیہ مرتب کر دیا۔ منطق میں ہم پڑھتے ہیں ایک استقراء کا قانون، کہ بہت ساری جزیات جمع کر کے اب ہم ہر جزی میں وہ حکم دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اس ڈیٹا کا انالیسس کر کے ایک قانون اور ایک کلی قاعدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے استقراء کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے ان تمام قوانین میں جو حکمت کار فرما تھی اس کو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر دیا، اور وہ بنیادی طور پر جو قاعدہ کلیہ حضور نے بیان کیا وہ مطلقاً 4 ہے، جو ابھی ہمیں بیان کی۔ نمبر 4، تبلیغ رسالت سے متعلق حضور کا چوتھا علم وہ ہے جو امت پر لازمی اور ضروری ایک درجے میں ہے، وہ یہ کہ منہ فضائل الاعمال و مناقب العمال۔ پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا، باب الترغیب والترہیب۔ دنیا میں وہاں شاہ صاحب نے سیاست کے لوازمات میں سے یہ بات قرار دی تھی کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، کوئی سسٹم کہ یہ کرو، تو پھر اس کے فضائل بھی بتلاتا ہے کہ اس کے کرنے کے فوائد کیا ہوں گے، کیا اس سے نتیجہ نکلے گا، اور کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں ہر سسٹم اپنے کام کرنے والے لوگوں کو برات دیتا ہے۔ ایک کمپنی کہتی ہے یہ کرو، تو یہ کرو گے تو یہ تمہیں الاؤنسز ملیں گے، یہ انعام ملے گا، یہ فلاں ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ تو جو اعمال انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر اور ضروری تھے اور وہ طور شریعت اور حدود کے نافذ کر دیے گئے، تو ان اعمال کی فضیلت کیا ہے، فوائد کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں، فضائل انہی کو کہتے ہیں۔ اور وہ مناقب العمال، ان اعمال کو کرنے والوں کو کی منقبت کیا ہے، یہ بھی اس علم سے متعلق ہے، کیونکہ اس کے بغیر مکمل سسٹم کام نہیں کرتا۔ خشک قوانین نافذ کر دیے جائیں اور محض سختی اور تشدد پیدا کی جائے اور اس کی ترغیب نہ دی جائے، اس کا ذوق شوق نہ پیدا کیا جائے، تو وہ جبر اور آمریت کا ماحول ہوتا ہے۔ خوش دلی سے تبھی ہوں گے کہ جب آپ ان کو ترغیب دیں گے، کچھ فوائد بتلائیں گے، کوئی فضائل بتلائیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو چوتھا درجہ ہے، میری رائے یہ ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان بعضھا مستند الی الوحی، اس میں بھی بعض فضائل اعمال وہ ہیں کہ جو وحی کی طرف مستند، حدیث قدسی ہے، اللہ نے بتلایا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو میں یہ فائدہ دوں گا، اور وبعضھا الی الاجتہاد، اور بعض ان میں سے حضور کے اپنے اجتہاد سے ہیں۔ وقد سبق بیان تلک القوانین
فضائل اعمال کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور وہ قوانین پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قسم جو ہے حضور کے علوم کی 4 قسمیں، 4 بنیادی علوم پر مشتمل جو باب تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتی ہے، یہ قسم وہ ہے کہ اگلے باب میں جو ہم اگلی گفتگو کرنے چلے ہیں اس میں ہمارا مقصد اسی قسم پر گفتگو کرنا ہے کہ اس کی تشریح، اس کا میکانزم، اس کے قواعد اور اس کے معانی کی شرح بیان کی جائے۔ اس کی تفصیلات ہم اس مبحث میں بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں وہ حضور کے علوم تو ہیں، لیکن امت کے لیے وہ فرض اور واجب نہیں ہے، قانون کی بنیاد وہ نہیں ہے۔ اور وہ دوسری قسم کون سی ہے؟ جو بطور رسول کے ہم پر نافذ نہیں ہوئی حضور کے علوم میں سے، اس کو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ وثانی ہما، دوسری قسم وہ ہے کہ ما لیس فی باب تبلیغ الرسالہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول ان کی تبلیغ اور ان کا امت تک پہنچانا، اس کی بنیاد پر معاشروں کو تشکیل دینا لازمی قرار نہیں دیا۔ اور اس کی دلیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ انما حصر کی بات کی ہے، انما انا بشر، میں صرف ایک انسان ہوں۔ اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہیں حکم دوں تمہارے دین اور تمہارے سسٹم بطور اتھارٹی کے، دین کے نقطہ نظر سے کوئی بات بیان کروں تو فخذوا بہ، اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ میں اس وقت گفتگو کرتا ہوں بحیثیت رسول۔ وَإِنَّمَا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِّ، اور اگر میں تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دوں جو میری رائے یا میرا تجربہ ہے تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں ایک انسان ہوں، جیسے باقی انسانوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میری رائے میں بھی۔ اس لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ضمن میں فرمائی تھی کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اس حدیث کو پیچھے شاہ صاحب کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، تعبیر نخل والا قصہ، کہ وہاں کھجور، نر کھجور کی گوب وہ مادہ کھجور کے اوپر چھڑکتے تھے، مکے کے لوگ آج بھی چھڑکتے ہیں، تبھی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ تعبیر نخل اس کو عربی میں کہتے ہیں جی، نر اور مادہ کا ملاپ کرانا۔ کھجوروں کے خاص طور پر ایک موسم میں، یہ مارچ اپریل میں یہ ایسا کام شروع ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں یہ خیرپور ٹامے والی کا نر اور خیرپور میرس سندھ کا مادہ، اس کا کراس کرایا جاتا ہے، یہاں سے توڑ کر لے جاتے ہیں، بلکہ ادھر ہمارے ریاست بھاولپور کے بہت سارے علاقوں سے، ظاہر پیر سے، ترنڈے سے بہت زیادہ مال جاتا ہے ادھر سندھ میں مادہ کھجور پر چھڑکنے کے لیے۔ تو یہ تعبیر نخل کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مکہ میں تو کھجور ہوتی نہیں ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے وہاں پہنچے، یہ تاجر لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا تم کرتے ہو، ادھر اس درخت سے نکال کر اس پہ ڈالتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو چلو اس دفعہ چھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کھجور ہی نہیں ہوئی، کھجور میں گٹھلی نہیں بنی اور کھجور نہیں ہوئی۔ آج کل ایک مدینے کی کھجور آ رہی ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، مٹھاس بھی نہیں ہوتی، شوگر والے خاص طور پر اسے لیتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ مدینے کی کھجور ہے بغیر گٹھلی کے۔ تو ابھی جب ہم مدینہ جانا ہوا، وہاں کھجور والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے کہ ہم اس کھجور کے اوپر نر کا کراس نہیں کراتے۔ تو وہ کھجور جو بغیر نر کے ہوتی ہے تو وہ بغیر گٹھلی کے رہ جاتی ہے، تو مٹھاس بھی نہیں ہوتی، تو وہ شوگر والے پھیکی سمجھ کر اسے جی کہ جی شوگر نہیں بڑھے گی تو کھاتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ وہ چند ایک پودے لوگ رکھتے ہیں اس طریقے سے، اور چونکہ مہنگی بکتی ہے شوگر والے خریدتے ہیں۔ تو
اس سال کھجور نہیں ہوئی، ایسی مری ہوئی کھجور ہوئی کہ بغیر گٹھلی کے، بغیر ذائقے کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ کھجور نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے منع کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں نے تو اپنی رائے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ اس کرنے کا کیا فائدہ ہے جی۔ حضور نے فرمایا فإنی انما ظننت ظنا، حضور کے جملے یہاں شاہ صاحب نے نقل کیے ہیں کہ میں نے ایک گمان کیا تھا، میرا خیال تھا کہ اس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فلا تؤاخذونی بالظن، میرے گمان اور خیال پر میرا مواخذہ مت کرو۔ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ، اگر میں اللہ کی طرف سے میں تمہارے سامنے کوئی بات بیان کروں، شیئا فخذوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ فإنی لم اکذب علی اللہ، میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، صادق ہوں۔ جو کچھ اللہ مجھے کہتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے بیان کروں تو وہ تمہارا دین ہے، اسے قبول کرو، اور جو میں اپنا خیال ظاہر کروں، گمان کروں، اپنی رائے بیان کروں تو وہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ تو شاہ صاحب نے ان دو حدیثوں کی روشنی میں یہ بات واضح کی کہ حضور کے علوم نبوت کی ایک قسم وہ ہے جو آپ نے اپنے بشریت کے تقاضے سے کی ہیں، جو سنن ہے، مباحات ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ حکم نہیں ہے، یہ بطور رسول اور اتھارٹی کے آپ نے یہ علم بیان نہیں کیا۔ اور اس کی 6 قسمیں ہیں، آگے شاہ صاحب اس کی 6 تبلیغ رسالت سے متعلق جو بنیادی اقسام ہیں وہ 4 تھیں: علوم المعاد، علوم الشرائع والحدود، اسی طریقے سے حکم مرسلہ اور مصالح مطلقہ، اور فضائل الاعمال و مناقب العمال۔ یہ 4 قسمیں تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں۔ یہ ہر امتی پر لازمی ہے کہ اس کی اساس پر اپنا سسٹم بنائے۔ اور یہ جو دوسرے درجے کا علم ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی 6 قسمیں ہیں، آگے بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی کچھ امور بیان کیے ہیں، طب سے متعلق امور بیان کیے ہیں، جیسے آج کل بڑا مشہور ہوا طب نبوی کے نام سے۔ تو یہ طب نبوی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ تبلیغ رسالت کے دائرے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے مثلاً آج کل کلونجی کا بڑا شہرہ ہے کہ جی ہر آدمی کلونجی کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کلونجی کا اپنا مزاج کیا ہے اور اس بندے کا مزاج کیا ہے؟ یا ایک اور بڑا غلط فہمی کہ جی حضور نے شاید کہا تھا قرآن میں شفاء للناس، تو شوگر والا بھی خوب دبا کے کھائے اور دوسرا بھی کھائے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ فضول باتیں ہیں، یہ طب سے متعلق چیزیں ہیں، اور طب کا اپنا ایک علم ہے۔ اب جس مریض دست کے مریض کو حضور نے شہد کہا تھا کہ شہد پیو، اس نے کہا پیٹ مزید خراب ہو گیا، حضور نے کہا شہد پیو، 3 دن پلایا تو اس کو تیسرے دن بعد شفا ہوئی۔ تو اب اس کو جو مسئلہ تھا اس مسئلے میں وہ شہد تھا، طبی قانون ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کو ہر مرحلے میں ہر وقت شہد جو ہے وہ کام دے، ایک طبی قانون اور ضابطہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے کیا تھا اس کو قانون کے طور پر مسلط کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اب کلونجی کا اپنا مزاج گرم خشک ہے، جو آدمی پہلے سے گرم خشکی کا مریض ہے اس کو وہ کھلا کر بیمار کرنا ہے، کہیں جی میں نے تو حضور کی حدیث سنی تھی کہ جی کلونجی علاج ہے، تو یہ بھائی طبی چیز ہے، اس کا حکم اور رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزاج کے مطابق جو بھی طب نبوی کی چیزیں بھی ہیں وہ مزاج اور علم طب کی روشنی میں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بطور حدیث کے مسلط کر دیں، قانون کے طور پر مسلط کر دیں کہ یہ قانون بن گیا۔ پہلا علم طب۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی ہیں جو تجربات کی بنیاد پر بیان فرمائی ہیں، اس کا وحی الہی یا اخذ و استنباط یا قوانین سے تعلق نہیں ہے، اس کے تجربے سے تعلق ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑے کے بارے میں کہ گھوڑا اگر خریدنا ہو تو علیکم بالادہم الاقرح،
کالا سیاہ رنگ کا گھوڑا جس کے ماتھے پر سفید ٹکیا اور قدموں کے اوپر سفید نشان ہوتے ہیں، تو ایسا گھوڑا نسلی ہوتا ہے اور وہ لڑائی اور جہاد اور دور کے سفر کے اندر صحیح کام کرتا ہے۔ تو حضور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مستندہ التجربہ، اس کی سند کیا تھی؟ تجربہ، تجربے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ہے۔ تو اگر کسی زمانے میں ایسی شکل کا ہو بھی لیکن بالفرض وہ کام نہیں کر رہا، تو اب یہ کہو کہ جو حضور کی حدیث تو نعوذ باللہ غلط ثابت ہو گئی۔ تو تجربے کی بات ہے، حالات و واقعات کے مشاہدات سے تعلق رکھتا ہے، معروض سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ یا کوئی دینی قانون اور فریضہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا علم وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افعال اور اعمال کیے ہیں وہ علی سبیل العبادہ دون العبادہ، عبادت کے طور پر نہیں کیے، آپ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق وہ کام کیا ہے۔ وبحسب الاتفاق دون القصد، اتفاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر لیا، موقع ایسا تھا جی، عرف ایسا تھا، کوئی شریعت کے حکم اور تقاضے کے مطابق کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو۔ تو جو علی سبیل العادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں وہ بھی فرض اور واجب، مثلا لباس جیسا ملا آپ نے پہن لیا۔ اب سبز جبہ دیکھ کر کہا جائے جی سبز جبہ حضور نے پہنا تھا، یہ سرخ ہاں جی جبۃ الحمراء حضور نے پہنا تھا، علی سبیل العادت پہنا، جو لے کر آیا تھا اس نے وہ سرخ پیش کر دیا، آپ نے سرخ پہن لیا۔ پگڑی آپ نے سفید پہن لی، سبز پہن لی، کالی پہن لی، مختلف۔ یا ابن عمر نے دیکھا کہ حضور نے ایک دفعہ زرد رنگ کا لباس اور ہاں جی کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیا۔ لیکن یہ عادت ہے، یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں، عبادت کے طور پر نہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی ہمیں۔ اسی طریقے سے چوتھا علم وہ ہے کہ ما ذکرہ کما کان یذکر قومہ، ایسے قومی کام جو عام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہنسی مذاق کی باتیں فرمائی ہیں، فقاہات، پہیلیاں، کچھ مذاق کی باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جیسا کہ یہاں 2 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بخاری میں روایت ہے، حدیث ام زرع ہے۔ اب حدیث ام زرع حضور نے حضرت عائشہ کو بیان کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی گپ شپ لگاتے تھے، کوئی ہنسی مذاق کی بات۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، تو حضرت عائشہ کو کہنے لگے آج میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، اور قصہ بھی بیویوں کا ہے۔ 9 بیویوں کا حضور نے قصہ سنایا کہ جی بیویاں تھیں، وہ تفصیل تو خیر حدیث کی کتابوں میں، یہاں سنانے لگیں گے تو شاید رات گزر جائے ہاں جی۔ تو وہ خواتین 9 جو ہے نا، وہ پرانے زمانے میں بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتی تھیں، تو اکٹھی ہو کر رات کو جاتی تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 9 بیویاں اکٹھی باہر جنگل میں بیت الخلاء کے لیے گئیں، تو وہاں بیٹھی ہوئی انہوں نے کہا کہ سب نے کہا کہ اپنے اپنے خامدوں کا جو رویہ تمہارے ساتھ ہے وہ بیان کرو، اپنے اپنے راز بتلاؤ کہ تمہارے خامدوں کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے۔ تو بڑے فصیح و بلیغ جملے ہیں وہ، جو ہر ایک نے ذو معنی جملے جسے کہنا چاہیے، اپنے اپنے خامد کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کسی نے کہا لمبا تڑنگا ہے، اور اس کے ساتھ اور جو بھی کچھ اس سے ہو چکا، دوسری نے دوسرا، تیسری نے تیسرا۔ ان میں سے ایک خاتون ہے ام زرع، سب سے بہترین اس نے اپنے خامد کی تعریف کی ہے، اور وہ خامد بھی ایسا تھا کہ بعد میں اس کو بیچاری کو چھوڑ کے چلا بھی گیا، طلاق بھی دے دی۔ تو وہ اس نے بڑی زبردست تعریف کی اپنے خامد کی، اس کے گھر کی، بار کی، حالات کی، جسم کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ پورا قصہ سنا کر حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ام زرع والا ہوں۔
زوجہ محترمہ کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرے لیے میں ام زرع کا جو خامن تھا اس کی طرح ہوں، لیکن ایک فرق ہے کہ اس نے تو طلاق دے دی تھی، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب یہ گپ شپ ہے رات کی، جس کو بلکہ بخاری اب جہاں بھی شمائل ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی عشاء کے بعد اپنے گھر والوں سے گپ شپ لگانا، عنوان ہی یہ قائم کیا ہے۔ اب یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی بیوی کو ایسی کہانی سنائے۔ تو اب یہ قصہ بھی حضور نے حضرت عائشہ کو سنایا، ازواج مطہرات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ساری ازواجات 9 کی 9 بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور نے وہاں مذاق اور گپ شپ کے انداز میں یہ بات سنائی۔ تو جو فقہات یا اسی طرح کے ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہیں، ان کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے، یہ جی محض کیا ہے، ایک عمومی گفتگو ہے۔ یا جیسے ایک تیسری حدیث، وَهُوَ قَوْلُ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث دخل نفر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، حضور کے بہت قریب رہے ہیں جی۔ حضرت زید کے پاس کچھ لوگ آئے، دخل نفر فقالوا له، ان سے انہوں نے کہا حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیجئے، فلاں صحابی اتنی بیان کرتا ہے، فلاں اتنی بیان کرتا ہے، آپ بہت کم بیان کرتے ہیں، تو آپ بھی تو کوئی حضور کی باتیں ہمیں سنائیں۔ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ دیکھو کنت جارہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، فکان اذا نزل علیہ الوحی، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو بعث الیہ، میری طرف پیغام بھجواتے تھے، میں حضور کے پاس آتا اور حضور مجھے لکھوا دیتے، فکتبتہ لہ، حضور کے لیے وہ آیت لکھ کر حضور کو دے آتا۔ فکان اذا ذکرنا الدنیا ذکرہا معنا، یہ تو وحی کا معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی دینی حکم یا وحی آئی وہ مجھے لکھوا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مجمع میں حضور کا پڑوسی تھا، ظاہر ہے پڑوسی کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، حضور کی مجلس میں اکثر رہتا تھا، ہم اگر حضور کی مجلس میں کوئی دنیا کی باتیں، خرید و فروخت کی، اس نے فلانا کیا، اس نے فلانا کام کیا، اس طرح کی کوئی گپ شپ لگا رہے ہوتے تو ذکرہا معنا، حضور ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں، جس قسم کی باتوں میں ہم مشغول ہوتے تھے تو حضور بھی اسی طرح کی باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ کبھی حضور نے تصنع کے ساتھ اپنی رسالت اور نبوت یا پیری کی بنیاد پر کہ جی سب سے علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں کہ جی میں تو دنیا داری کی کوئی باتیں نہیں کروں گا، ایسی کوئی علیحدگی پسندی حضور میں نہیں تھی۔ لوگ دنیا کی گپیں لگا رہے ہیں تو حضور بھی ہمارے ساتھ لگاتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ، اگر آخرت کی ہم کوئی گفتگو کرتے تو ذکرہا معنا، حضور ہمارے ساتھ اس کی بات شروع کر دیتے۔ ہمارے جس طرح کے انداز کی ہم باتیں کرتے تھے ویسے ہی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے۔ اور وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ، اگر ہم کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے کہ آج فلانا کھانا ہے، یہ ہے، ایسا ہے، وہ ہے، فلانا کھانا اچھا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ویسا تھا، تو ذکرہ معنا، حضور اس کھانے کا تذکرہ ہمارے ساتھ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات شیئر کرتے تھے۔ تو حضرت زید نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کی ہر بات میں تمہارے سامنے یہ بیان کروں کہ حضور نے دنیا میں یوں کہا تھا، کھانے کے بارے میں یوں کہا تھا، فلانے کے بارے میں یوں کہا تھا، ہر بات تمہیں شیئر کروں؟ بھائی ہر بات تو حضور کی قانون اور ضابطہ نہیں ہے جی۔ وہ تو جیسے ہم باتیں کرتے تھے حضور اسی طرح روٹین میں باتیں کرتے تھے۔ تو جیسے ہماری عام باتیں جو ہیں وہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، ایسے ہی وہ ہمارے دل پرچانے کے لیے حضور نے باتیں کی ہیں تو ان کو قانون تو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جو انتہا پسند قسم کے عقیدت مند ہوتے ہیں نا، وہ ذرا سی بات کہ جی فلانے صاحب نے یہ بات کی، فلانے مفتی مولوی نے یہ کام کیا، بس یہ تو اب سنت ہو گیا، اس سے آگے پیچھے منحرف۔ بھائی وہ روٹین میں لوگ باتیں کر رہے تھے، ان میں سے انہوں نے بات کر دی۔ تو نبی کی سنت اور طریقہ کار علوم سے متعلق تو یہ ہے۔ تو چوتھے یہ وہ باتیں ہیں کہ جیسی ان کی قوم نے
اب ازواج مطہرات نے عورتوں کی باتیں شروع کی تو حضور نے اپنی بھی ایک بات سنا دی انہیں. اب یہ کوئی قانون تو نہیں بن گیا. ایسے ہی صحابہ نے کوئی بات کی تو حضور نے بھی اپنی ایک بات. ظاہر ہے کہ ایک آدمی بالکل خاموش ہو کر بیٹھا رہے، باقیوں کی سنتا رہے، خود کچھ نہ بولے، سمم بکمن عمیون، تو یہاں سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ترقی یافتہ عالم ملکوت سے اس کا ربط ہے، فلانے آسمان پہ پہنچا ہوا، دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا، باقیوں کے سامنے علیحدگی اختیار کی. نبی نے تو ایسا نہیں کیا. وہ تو انہی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ماحول میں ملے ہوئے ہیں. کوئی اپنے لیے علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا. اصل تو نبوت کی وراثت یہ ہے. یہ خشک صوفیوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، خشک جو ہے نا کام بنا دیے. ایسا نہیں ہے. پانچویں بات، اس دوسری قسم سے متعلق پانچویں بات وہ ہے کہ ما قصد به مصلحتاً جزئیتاً یومئذ، حضور نے کسی بات کرنے کا تذکرہ فرمایا اور اس میں آپ کا ارادہ اس وقت کی جو معروضی مصلحت ہے، وقتی اور جزوی مصلحت ہے، اس مصلحت کے پیش نظر حضور نے کوئی بات کہی، اس کا مصلحت کلیہ کے ساتھ یا ایک عمومی قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیس من الامور اللازمات لجمیع الامہ، وہ امور پوری امت کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے. ایک وقتی مصلحت حضور کے زمانے میں معروضی طور پر پیدا ہوئی اور اس کے حوالے سے آپ نے ایک بات بیان فرمائی. مثلا شاہ صاحب نے کہا اس کی بہت ساری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حکمران اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق لشکر تیار کرتا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ کا مثلا حکم دیا ہے. تو ایک شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ اور حکمران جو ہے من تعبیۃ الجیوش و تعیین الشعار، لشکروں کو ترتیب دینے سے متعلق، تو جیسا زمانہ ہوگا، جیسا وقت ہوگا، ہاں جی، اس کے مطابق ہی فوج تیار کی جائے گی نا دشمن کے مقابلے میں. تو اس زمانے میں سب سے بڑی فوج مقابلے پہ جو ذرا ہوتی تھی، گھوڑے، تلواریں، ہاں جی، تیر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس کے مطابق حضور نے وہ حکم دیا کہ بھی تیر، تلوار اور گھوڑا وغیرہ تیار کرو. اب اگر کوئی آج اس زمانے میں کہے کہ جی حضور کی سنت تو یہ ہے کہ گھوڑے پر جنگ لڑنی چاہیے، تو بے وقوفوں کی دنیا میں اسے بسنے والا کہیں گے نا. تو وہ تو وقتی مصلحت کی بنیاد پر اس زمانے کی وہ ضرورت تھی وہ ہوگی. آج اگر توپ، ٹینک اور دوسری چیزوں کا معاملہ ہے تو اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. ایسے ایک بڑی اہم بات یہاں کہی، وتعیین الشعار، جی شعار جو متعین کرنا ہے. مثلا شعار کسے کہتے تھے کہ وہ لشکروں کے لیے جھنڈا ایک خاص قسم کا علامت کے طور پر ہوتا تھا، یا کوئی کوڈ ورڈ ہے، پاس ورڈ ہے، تو وہ جناب آپ نے کوئی بات ایسی کہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے مطابق آپ بنائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ جو حضور نے بنائے تھے وہی آپ بنا لیں. وہ اس وقت کی مصلحت تھی، آپ نے وہ اختیار کیا. اور اس کی دلیل دو باتیں بیان کی ہیں یہاں پر. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ بعد میں بیان کیا، پہلے حضرت عمر کا قول بیان کیا. وہو قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جب حج کے لیے عمر گئے، حضور نے تو ایک ہی حج کیا تھا، اور ایک عمرہ اس سے پہلے جو عمرہ قضا وہ کیا تھا. تو ذرا کہ حضور نے کتنے عمرے کیے ہیں اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. 3-4 عمرے ثابت ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا تھا پہلے 3 چکروں میں حج میں جاتے ہوئے. رمل، گردن، وہ کپڑا بغل کے نیچے سے نکال کر اکڑ کر چلنا. تو جب حضرت عمر پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونے کی حیثیت سے رمل وہاں کرنے گئے تو رمل کو دیکھتے ہوئے کہا وما لنا وللرمل، ہمارے یہاں ہمیں اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی وہ تو ایک معاملہ تھا، کننا نتراء بہ قوما قد اہلکہم اللہ. وہ جو ہم نے حدیبیہ کے موقع پر رمل کیا تھا اگلے سال، وہ تو ایک ایسی قوم کو دکھانے کے لیے تھا جس کو اللہ نے ہلاک کر کے ختم کر دیا، مکے کے مشرکوں کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ رمل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. لیکن پھر خیال آیا حضرت عمر کو کہ ثم خشیہ ان یکون لہ سبب آخر. حضرت عمر نے
اس بات سے خوف ہوا انہیں کہ شاید اس کی کوئی اور سبب بھی ہو، ضروری نہیں کہ صرف اس قوم کو دکھانا ہی ہو، کوئی اور سبب بھی ہو، اس لیے حضرت عمر نے اس پر پابندی نہیں لگائی، اس لیے رمل اب تک چل رہا ہے۔ تو یہ جملہ کہنا یہ انداز فکر بتلا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز وقتی مصلحت کی وجہ سے ہو تو اس کو لازمی نہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے، حضرت عمر کے اس طرز استدلال سے۔ اور وقد حمل کثیر من الاحکام علیہ، چنانچہ حضور کے بہت سارے احکام انہی باتوں پر محمول کیے گئے ہیں، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جنگ کی حالت میں قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ مال غنیمت میں سے ملے گا وہ بیت المال میں آئے گا اور وہاں سے اپنے حصص کے مطابق جو قرآن نے کہا ہے تقسیم ہوگی، جیسا کہ کتاب الجہاد اور کتاب السیر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن حاکم وقت کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے لوگوں کو جہاد اور قتال پر ابھارنے کے لیے کہ جس نے کسی آدمی کو، دشمن کے کسی آدمی کو قتل کیا تو اس کے جسم پر جو لباس، ہتھیار وغیرہ 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 چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہو جائیں گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب فوجیوں کے لیے کوئی تنخواہیں باقاعدہ نہیں تھی، دفتر ابھی نہیں بنے تھے، ہر مہینے کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی، اس وقت مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا، تنخواہ سمجھ لو ان کی تھی لڑائی کی۔ تو یہ اعلان اب یہ وقتی مصلحت کی بنیاد پر بات ہے، یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں۔ ہر دور کا حکمران چاہے تو یہ اعلان کر سکتا ہے، چاہے نہ کرے۔ تو پانچویں بات وہ ہے کہ حضور کا یہ حکم کسی وقتی مصلحت کی بنیاد پر تو نہیں، اگر اس کی بنیاد پر ہے تو یہ بھی تبلیغ رسالت میں سے نہیں۔ زمانے کے بدلنے سے، مصلحت کے بدلنے سے اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا علم وہ ہے کہ حکم و قضاء خاص، کسی مخصوص معاملے میں آپ نے ایک مخصوص فیصلہ جاری فرمایا، ایک خاص حکم دیا، خاص حالات کے اندر، خاص تناظر میں۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ يَتَّبِعُ فِيهِ الْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، لیکن وہ ایک قانون کی نظر روشنی میں ہی، یعنی گواہ مدعی کی طرف سے اور مدعا علیہ کی طرف سے کیا ہے؟ قسم، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کی روشنی میں مخصوص کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ صادر فرمایا تو یہ بھی ایک وقتی بات ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ الشاہد یرا ما لا یراہ الغائب، کہ مشاہدہ کرنے والا جو چیز دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ، جو مصر کے حکمرانوں نے آپ کو دی تھی، آپ کے لونڈیوں میں سے تھیں، تو ان سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو جب وہ لونڈی بن کر آئیں تو وہاں ایک قبطی حبشی جو اسی علاقے کا تھا وہ وہاں رہتا تھا، وہ ماریہ کا چچا زاد بھائی یا کوئی اس طرح کوئی کزن وزن تھا، وہ روز آ کر بیٹھ جاتا تھا ماریہ سے ملاقات کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ کیوں آ کر بیٹھتے، شاید کوئی ان کا پہلے کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آئی۔ تو حضرت علی سمجھ گئے، حضرت علی نے حضور سے یہ بات ذکر کی، اور حضرت علی نے گویا کہ حضور کو کہا کہ یہ اس طرح کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کا حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پیچھا کرو، دیکھو، اور اگر تمہیں محسوس ہو تو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طاق میں رہے۔ ایک دفعہ وہ وہاں ماریہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی وہاں پہنچ گئے،
اور تلوار سونت لی انہوں نے۔ جیسے ہی تلوار نکالی تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے، اب مجھے قتل کریں گے، تو وہاں سے دوڑ پڑا۔ دوڑ کر، اس زمانے میں چادریں باندھتے تھے نا لوگ، یہ شلوار تو ہوتی نہیں تھی، سیدھا کھجور تھی، کھجور کے اوپر چڑھ گیا اوپر، اور اوپر سے اس نے چھلانگ ماری نیچے، تو اس کی چادر کھل گئی۔ چادر کھل گئی تو حضرت علی نے اس کو جب ننگا دیکھا تو وہ بالکل فارغ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ تو حضرت علی نے تلوار دوبارہ کہ اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کا بیٹھنا نہ بیٹھنا تو برابر ہے۔ تو حضور کو آ کر بتایا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو الشاہد یرا ما لا یراہ الغائب، جی فیصلہ فرما دیا کہ تم غیب کی حالت میں ایک شک کر رہے تھے، جی تو اب مشاہدہ کر لیا تم نے، جی تو اب یہ خاص واقعے میں ایک خاص قانون اور ضابطہ یا فیصلہ کیا۔ ویسے عمومی قاعدے کے طور پر تو بات ٹھیک ہے، جو شاہد دیکھ سکتا ہے وہ غائب تو نہیں دے سکتا، لیکن اس خاص معاملے میں یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ مخصوص کیس ہے نا، سارے کے سارے ایسے کیس تو نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سارے ایسے باتیں، معاملات ہیں جس میں قضائے خاص ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا، دوسری روایات مشہور ہیں اصول فقہ میں کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ شاہدین، دو گواہ ہونا ضروری ہے، قرآن نے کہا ذوا عدل منکم، تم میں سے دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہر معاملے میں ایک گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تو چونکہ حضور کی یہ خصوصیت ہے، یہ عام امت کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح طبعی طور پر حضور نے خوشبو لگانا، دودھ کا پینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ فضائل ایسے ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی قانون اور ضابطہ نہیں۔ تو شاہ صاحب نے پورے ذخیرہ حدیث جو بھی مدون شدہ ہے اس کا جب تحلیل و تجزیہ کیا تو اس کی کل 10 قسمیں تھیں۔ 4 قسمیں اسباب باب تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں، اور 6 قسمیں وہ ہیں جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے آ کر یہ کام کیا کہ احادیث کے تناظر میں منضبط کر دیا، یہ بات منضبط کر دی سب سے پہلے، جی ایک ضابطے میں لے آئے کہ حضور کے علوم جو آگے امت پر لازمی اور ضروری ہیں، جس کی بنیاد پر قواعد و قوانین اور سسٹم بننے ہیں، وہ 4 سے متعلق ہیں۔ باقی جو ہیں وہ جس کا جی چاہتا ہے، کسی کو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے، حضور کے کسی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، حضور کی کسی طب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کے کسی سنت سمجھ کر حضور سے عشق کی بنیاد پر کسی واقعے کی نقل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا انفرادی معاملہ تو ہو سکتا ہے، کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو تب بھی کوئی گناہ کی بات، قانون نہیں ہے، سسٹم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تقسیم شاہ صاحب نے متعین کر دی، اس سے پورا ذخیرہ حدیث پر نظر دوڑا کر ہر حدیث کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین ہو گیا۔ یہ وہ بڑا بنیادی کام ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے کہ تبلیغ رسالت سے متعلق بنیادی جو 4 علوم ہیں اس کی اساس پر آگے بات کی، اور پھر اس جو پہلی قسم ہے اس کی آگے ذیلی تقسیم کیا ہے وہ اگلے باب میں بڑی لاجواب گفتگو کی ہے، جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کی اتنی جامعیت کے ساتھ۔ ویسے تو باتیں کرتے ہیں، جزیات تو مل جائیں گی، لیکن اسے مربوط قانونی فریم ورک میں ایک سٹرکچر اور سسٹم کے تناظر میں سمجھانا، یہ شاہ صاحب کا کمال ہے، جو اگلے باب میں شاہ صاحب نے پہلی قسم سے متعلق 4 علوم کی 2 تقسیمیں کی ہیں بنیادی طور پر۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔